گزری کہ جو آدمی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو اور جو ہے وہ انجانے میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو ہم کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہر ہفتے جو ہے ہمارے اس چینل شفائی بول پر سوال و جواب کی نشست کا ہم نے ایک انعقاد کیا تھا۔ اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو ہو گئی اس حوالے سے جس میں لوگوں نے سوالات کیے اور ہم نے ان کے جوابات دیے۔ ابھی بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں سوال لکھیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ واٹس ایپ وغیرہ پہ سوالات بھیجتے ہیں اور اس طرح پوچھتے ہیں، تو ہم نے افادہ عام کے لیے چاہا کہ وہ سوالات ہم یہاں پہ بھی نقل کر دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے دین کے بارے میں۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا، کیا کسی کی برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ نے موبائل پر یا ویسے ہی کسی کو برہنہ دیکھ لیا اور آپ باوضو تھے تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے۔ تو برہنہ تصویر جو ہے وہ دیکھنا گناہ تو ہے لیکن وضو اسے نہیں ٹوٹتا، وضو آپ کا جو ہے برقرار رہے گا۔ دوسرا سوال جو ساتھی نے کیا ہے کہ وہ فرماتے کہ حدیث پاک نظروں سے گزری کہ ذکر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا یعنی نماز میں یا ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت چھو لے تو اس بارے میں ضرور آگاہ کرے۔ نہیں کہتے کہ ہمارے نظر سے ایک حدیث گزری کہ جو آدمی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو اور جو ہے وہ انجانے میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی بات یہ ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ وضو کر لینا، تو اس وضو کو ہمارے علماء نے استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو ہے وضو کر لینا کیا ہے، وہ مستحب کے حکم پر ہے، یا اس وضو سے جو ہے ہاتھ دھونا مراد ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا تو آپ ہاتھ دھو لیجئے گا، وضو مکمل نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس طرح وضو ٹوٹتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جو ہے میرے بڑے بھائی گھر میں آ کر سونے کی انگوٹھی پانی میں ڈال کر انہوں نے نہا لیا، تو وجہ پوچھنے پر ہم نے پوچھا کہ آپ نے پانی میں سونے کی انگوٹھی ڈال کر آپ نہائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھ پہ نا چپکلی گری ہے، تو میں نے کسی سے سنا تھا کہ انسان تب تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو ہے سونا پانی میں ڈال کر اور اس پانی سے نہ نہا لے، تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو مسئلہ اس کا یہ کہ سونے کی چیز پانی میں ڈال کر نہانا یہ گناہ تو نہیں ہے، پر جس نے اس کو یہ مسئلہ بتایا ہے یہ غلط بتایا ہے کہ چپکلی اگر بدن پہ گر جائے تو نہانا پڑے گا یا سونے کی چیز پانی میں ڈال کر نہانا پڑے گا، تو ایسی اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ حالت جنابت میں کھانا پینا، حلال جانور ذبح کرنا درست ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے حالت جنابت میں وہ تمام کام آپ کر سکتے جن کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، آپ وہ تمام کام کر سکتے جن کے لیے پاک ہونا شرط نہیں۔ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے، قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، جبکہ کھانا کھانے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو جن کاموں کے لیے پاک ہونا شرط ہے وہ کام تو آپ حالت جنابت میں بھی نہیں ادا کر سکتے، اور جن کاموں کے لیے پاک ہونا طہارت کا ہونا شرط نہیں ہے وہ آپ حالت جنابت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ وتر کی نماز میں جو ہے وہ کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہے؟ یہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان تین صورتوں کا جو آپ نے ذکر کیا، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، قل یا الکافرون، قل هو اللہ احد، ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں جو ہے
یہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کو جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو آپ ان کے علاوہ بھی کچھ صورتیں پڑھ، ضروری نہیں کہ یہی 3 صورتیں آپ پڑھیں، اور بھی کوئی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے چاہے تو یہ صورتیں پڑھ لیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ دعائے قنوت جو ہے اگر وہ کسی شخص کو نہ آتی ہو، تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر ایک آدمی کو دعائے قنوت نہ آئے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والی دعا پڑھ لے، لیکن اس کی تعداد نہیں لکھی ہے۔ تو بھائی اگر دعائے قنوت نہیں آتی ہیں تو دعائے قنوت کی جگہ آپ یہ دعا جو ہے ایک بار پڑھ لینا کافی ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ دعائے قنوت کو سیکھیں ہی نہ، بس اسی دعا پہ کام چلاتے رہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی ہے تب تک کے لیے جو ہے آپ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا بھی دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے مشکل کام ہم سیکھ لیتے تو نماز، قرآن، یہ تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، تو اس کو تو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر آدمی کے اندر طلب ہو، جستجو ہو، تو آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا کہ میں دن بدن قرض کے اندر گرتا جا رہا ہوں اور قرض بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی حل؟ وہی بات یہ ہے کہ میں اپنے مرشد سے ابھی بیعت نہیں ہوا تھا، میرے مرشد شیخ الوظائف سے میں ابھی بیعت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میری ان سے ایک ملاقات ہوئی اور کچھ حالات ایسے میرے اوپر بھی آئے، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت قرض کے اندر اور آمدنی بہت کم ہے، تو انہوں نے مجھے ایک عمل دیا تھا، یقین کرے وہ عمل انسان کو مالا مال کر دیتی ہے، وہ عمل آج میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے قرضے دور ہو جائے، میری مشکلات حل ہو جائے، میری پریشانیاں دور ہو جائے، اور میرے پاس دولت ہی دولت ہو، عزت ہی عزت ہو، برکت ہی برکت ہو، تو پھر آپ یہ قرآن کی آیات جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھے، میں نے اس کو پڑھا، بڑی برکتیں اس کی پائی ہے۔ تو اگر آپ بھی قرض میں مبتلا ہے، تنگ دستی، غربت میں، پریشانی میں ہیں، تو آپ بھی اس آیت کو آج کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ہر وقت اس کو پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔